بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں CS تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا ICS پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 4 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے بیسک سٹرکچر آف سی پروگرام۔ دوستو سٹرکچر سے مراد کسی بھی پروگرام کو لکھنے کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹرکچر۔ جو سی لینگویج ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے۔ فلیکسیبل سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرامر آسانی کے ساتھ اس کے اوپر کوڈنگ کر سکتا ہے، اس کا سنٹیکس آسان ہے اور وہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر پروگرامنگ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائز سنٹیکس۔ دوسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائز سنٹیکس۔ اسٹینڈرڈائز سنٹیکس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ادارے جو لینگویج کے سنٹیکس کو اپروو کرتے ہیں، جیسے آنسی سے مراد امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ اور ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنز، یہ ادارے ہیں جو کسی بھی لینگویج کے سنٹیکس کو اپروو کرتے ہیں۔ جب وہ اپروو ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹینڈرڈائز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سی لینگویج کا سنٹیکس بھی ان اداروں سے اپرووڈ ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو سنٹیکس ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے۔ سنٹیکس سے مراد یہاں پر ہے کہ ایسے رولز جن کے مطابق پروگرام لکھا جاتا ہے وہ سیٹ آف رولز سنٹیکس کہلاتے ہیں۔ اب سی لینگویج کا جو سنٹیکس ہے اس کو لکھنا، کوڈ کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے پہلے سے تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر اس کوڈ کے اندر کوئی مسٹیکس ہیں تو اس کو موڈیفائی کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اب اس کے پارٹس کتنے ہیں؟ سی پروگرام کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا پری پروسیسر ڈائریکٹو، دوسرا مین فنکشن اور تیسرا پروگرام باڈی۔ ان کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کمپائلر کو دی جاتی ہیں کوئی بھی پروگرام ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے، کہ پروگرام ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا، ان کے اندر ایررز کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس کا سنٹیکس کیا ہوگا، ان سب کی ڈیٹیلز پری پروسیسر ڈائریکٹیوز مہیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کمپائلر کو دی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کو کمپائلر ڈائریکٹیو بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیو لکھی جاتی ہیں اس کو ہیش سمبل سے شروع کیا جاتا ہے، اور یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ایک پروگرام کے اندر ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اب ہیڈر فائلز کیا ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے جیسے ہیش انکلوڈ studio.h۔ اب یہاں پر ہیش سمبل جب بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیو لکھی جاتی ہے اس کو ہیش سمبل سے شروع کیا جاتا ہے۔ انکلوڈ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے اور studio.h ایک ہیڈر فائل ہے۔ یعنی یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہیڈر فائلز کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی ٹائپس۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے انکلوڈ پری پروسیسر اور دوسری ہے ڈیفائن پری پروسیسر۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کیا ہوتی ہیں۔ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ایک پروگرام کو لائبریری ایکسیس کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ یعنی ایک پروگرام کوئی بھی لائبریری جو اس پروگرام کے اندر انکلوڈ ہے اس کو ایکسیس کر سکتی ہیں۔
اور ہر لائبریری ڈفرنٹ ہیڈر فائلز رکھتی ہیں، یعنی ہر لائبریری کے اندر مختلف ہیڈر فائلز ہو سکتی ہیں. وہ ہیڈر فائلز کسی بھی پروگرام کے اندر اگر انکلوڈ کروانی ہے تو انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز استعمال کی جاتی ہیں کسی بھی ہیڈر فائل کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کرنے کے لیے. اور یہ کمپائلر کو بتاتی ہیں کہ اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرز کے میننگز کہاں پر فائنڈ کرنے ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرز کے میننگز کہاں پر ہیں اور اس کو کس جگہ پر تلاش کرنا ہے. اب اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرز کیا ہوتے ہیں یہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ آئیڈینٹیفائرز کیا ہوتے ہیں اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں. اس کی ایگزامپل ہے include studio.h. اب یہ انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہیش سمبلز اس کو جب بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو ہیش سمبل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. دوسری جو ہمارے پاس ڈائریکٹیوز ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز وہ ہے ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو. جب بھی کسی کانسٹنٹ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی کانسٹنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو استعمال ہوتی ہیں. یہ بھی ہیش سمبل سے سٹارٹ ہوتی ہیں لیکن جب بھی اس کو اینڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اینڈ پر سیمی کولن استعمال نہیں کیا جاتا. اور یہ جب ڈیفائن ہو جاتی ہیں تو اس کانسٹنٹ کو پھر پروگرام کے اندر کہیں پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی پروگرام کے اندر ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی مدد سے کسی کانسٹنٹ کو اگر ڈیفائن کر لیا ہے تو اس کانسٹنٹ کو یا اس کانسٹنٹ کی ویلیو کو ہم پروگرام کے اندر کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب ہم اس کانسٹنٹ کو پروگرام کے اندر کسی بھی جگہ پر لکھیں گے تو وہ ایٹومیٹکلی اس کی ویلیو کو ایکسیس کر لے گا. ایگزامپل ہیش ڈیفائن پائی از اکول ٹو 3.14. اس کا مطلب یہ ہے یہ ہیش سمبل جب بھی کسی پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو ہیش سمبل سے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیفائن کی ورڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے. پائی ایک ویریبل ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کی ویلیو ہے 3.14. یعنی یہ کانسٹنٹ ڈیفائن کر دیا گیا ہے ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی مدد سے. اب جب ہم پروگرام کے اندر کہیں پر بھی پائی لکھیں گے تو وہ پروگرام کے اندر ایٹومیٹکلی یہ ویلیو ایکسیس ہو جائے گی. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیڈر فائلز. ہیڈر فائلز کیا ہوتی ہیں؟ ہیڈر فائلز مختلف سٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز کا مجموعہ ہوتی ہیں اور وہ لائبریری فنکشنز مختلف ٹاسکس پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف لائبریری فنکشنز کا ایسا مجموعہ جو مختلف ٹاسک پرفارم کرتے ہیں وہ ہیڈر فائلز کہلاتی ہیں. ہر ہیڈر فائلز کے اندر مختلف طرح کے بلٹ ان فنکشنز موجود ہوتے ہیں. اب یہاں پر کویسچن یہ ہے کہ بلٹ ان فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ بلٹ ان فنکشن سے مراد ایسے فنکشنز جو پہلے سے ڈیفائن کر دیے گئے ہوں ہم ان کو دوبارہ ڈیفائن نہ کر سکیں ایسے فنکشنز بلٹ ان فنکشنز کہلاتے ہیں. اب جو پہلے سے ڈیفائن ہوتے ہیں کسی بھی ہیڈر فائل کے اندر ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر کہیں پر بھی کال کر سکتے ہیں اس کے نام کے ساتھ.
یعنی جب بھی ہمیں کسی بھی فنکشن کی ضرورت ہوگی ہم اپنے پروگرام کے اندر اس فنکشن کا نام لکھیں گے, اس کو کال کریں گے تو ایٹومیٹکلی اس کا کوڈ شیئر ہو جائے گا. اور یہ مختلف ہیڈر فائلز مختلف طرح کے پرپسز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. جب بھی پروگرام کوئی فنکشنز ہم نے کال کرنا ہے پروگرام کے اندر تو اس کی ہیڈر فائل کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کرنا پڑے گا. صرف ان فنکشنز کو کال کیا جا سکے گا جن کی ہیڈر فائلز پروگرام کے اندر انکلوڈ ہوں گی. جو ہیڈر فائلز انکلوڈ نہیں ہوں گی تو ان کے فنکشنز کو ہم پروگرام کے اندر کال نہیں کر سکتے. اور اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ ایچ, یعنی کسی بھی فائل کے ساتھ ڈاٹ ایچ ہوگا تو یہ ظاہر کرے گا کہ یہ ایک ہیڈر فائل ہے. فار ایگزامپل جیسے اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ. اب اسٹوڈیو ایک اسٹینڈرڈ آئی فار ان پٹ او فار آؤٹ پٹ, اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ یہ ایک ہیڈر فائل ہے اور ڈاٹ ایچ اس کی ایکسٹینشن ہے. اسی طرح کونیو ڈاٹ ایچ, کونیو سے مراد CON کون سے مراد کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ اور ڈاٹ ایچ اس کی ہیڈر فائل ہے. میتھ ڈاٹ ایچ جب بھی کوئی میتھمیٹیکل فنکشنز ہم نے شامل کرنے ہوں گے یا استعمال کرنے ہوں گے اپنے پروگرام کے اندر تو ہم میتھ ڈاٹ ایچ لائبریری کو انکلوڈ کرتے ہیں. میتھ ڈاٹ ایچ لائبریری کے اندر بہت سے میتھمیٹیکل بلٹ ان فنکشنز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے پروگرام کے اندر کال کر سکتے ہیں, جیسا کہ اسکیئر روٹ لینا ہے, کوئی پاور لینی ہے, یا کاس تھیٹا سائن تھیٹا, اس طرح کے کوئی میتھمیٹیکل فنکشنز ہم نے انکلوڈ کرنے ہیں تو ہم میتھ ڈاٹ ایچ لائبریری کو انکلوڈ کریں گے. اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ کے فنکشنز ہم نے شامل کرنے ہیں کال کرنے ہیں تو ہم اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ لائبریری انکلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے مین فنکشن. مین فنکشن سے مراد جب بھی کوئی پروگرام سٹارٹ ہوگا یعنی اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوگی وہ ہمیشہ مین فنکشن سے سٹارٹ ہوتا. اس کو اسی لیے کہا گیا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ آف دا سی پروگرام, یعنی سی پروگرام جب بھی سٹارٹ ہوگا تو وہ مین فنکشن سے سٹارٹ ہوگا. جب کوئی پروگرام رن کرتا ہے تو کنٹرول مین فنکشنز کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی اسٹیٹمنٹس موجود ہوں گی جو ہم نے لکھی ہوں گی ان سب کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اگر کسی پروگرام کے اندر مین فنکشن شامل نہیں ہے تو پروگرام کمپائل تو ہو سکتا ہے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کنٹرول مین فنکشن میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے اور تمام سٹیٹمنٹس پھر ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. اگر مین فنکشن ہی نہ ہوا تو ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی. مین فنکشنز کے اندر ہم ایک سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں. جتنی بھی سٹیٹمنٹس مین فنکشن کے اندر لکھی ہوں گی وہ تمام کی تمام ایگزیکیوٹ ہوں گی. اس کا سنٹیکس ہے جیسے وائڈ مین اور یہ بریسز ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر وائڈ لکھا ہوا ہے, یہ باڈی ہے. اب یہاں پر وائڈ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر وائڈ سے مراد ریٹرن ٹائپ ہے. ویسے تو وائڈ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے. وائڈ ڈیٹا ٹائپ ایسی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے جب کسی بھی ویریبل کو کوئی بھی ویلیو اسائن کرنی ہو, بے شک وہ انٹیجر ہو, بے شک وہ کیریکٹر ہو, بے شک وہ فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو ہو. جب اس طرح کی کوئی بھی ویلیو اسائن کرنی ہو تو وائڈ ڈیٹا ٹائپ استعمال کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ ایک فنکشن سے پہلے استعمال ہو رہی ہے اسی لیے یہاں پر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ریٹرن ٹائپ ہے. ریٹرن ٹائپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس فنکشن نے کوئی ویلیو ریٹرن کرنی ہے
یا نہیں کرنی. اگر تو وائڈ ہے, وائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ خالی, اس نے کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرنی, کوئی ویلیو ریٹرن کروانی ہے, تو پھر وائڈ کی جگہ پر یہاں جو ریٹرن ویلیو ہو رہی ہوگی اس کے حساب سے ڈیٹا ٹائپ لکھی جاتی ہے. مطلب کہ اگر ہم کوئی ویلیو انٹیجر ویلیو ریٹرن کر رہے ہیں تو یہاں پر انٹ آئے گا. اگر ہم کوئی کریکٹر ٹائپ ویلیو ریٹرن کر رہے ہیں تو یہاں پر 4 آئے گا. اگر کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کر رہا پروگرام تو پھر یہاں پر وائڈ آئے گا. اس کے بعد ہے مین. مین سے مراد یہ فنکشن کا نام ہے, یعنی مین فنکشن ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے وائڈ. یہ جو بریسز ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کسی فنکشن کو. اگر اس کے اندر کچھ نہ لکھا ہو تو بائی ڈیفالٹ وائڈ ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو بھی لکھا ہو تو وہ ایز اے پیرامیٹر یا آرگومنٹ لکھے جاتے ہیں. یہاں پر وائڈ لکھا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی بھی آرگومنٹ نہیں ہے. اگر کوئی آرگومنٹ ہوگا تو اس کی ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ہم مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کرلی بریسز ہیں, اس کو اوپننگ بریسز اور یہ کلوز بریسز, یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس مین فنکشن کی یہ ساری باڈی ہے, اور یہاں سے پروگرام کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو پارٹ ہے وہ باڈی آف دا پروگرام ہے. باڈی آف پروگرام سے مراد ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کرلی بریسز کے اندر لکھی جاتی ہیں. جو بھی سٹیٹمنٹس, وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس ہوں, وہ اس پروگرام کی باڈی کہلاتی ہیں. جو یہ کرلی بریس ہے اس کو کہتے ہیں اوپننگ بریس, اور یہ جو بریس ہے اس کو کہتے ہیں کلوزنگ بریس. ان بریسز کو ڈی لمٹرز بھی کہتے ہیں. سیمی کولن استعمال کیا جاتا ہے جب بھی کسی سٹیٹمنٹ کو اینڈ کرنا ہو تو سیمی کولن اس سٹیٹمنٹ کے اینڈ پر لکھتے ہیں. یعنی کسی بھی سٹیٹمنٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ہم سیمی کولن کو استعمال کرتے ہیں. کمپائلر جب بھی کسی سیمی کولن کو ریڈ کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹ ہو رہی ہے, اور اس کے آگے جو بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ نئی سٹیٹمنٹ ہے. جب وہ سٹیٹمنٹ اینڈ کرتے ہیں تو اس کے آگے سیمی کولن ہوگا. کمپائلر پھر جب اس سیمی کولن کو ریڈ کرے گا تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس سٹیٹمنٹ کا اینڈ ہو گیا ہے, اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے, تو اس سے آگے جو بھی ہوگا وہ نیکسٹ سٹیٹمنٹ کاؤنٹ کرے گا. اس کی ایگزامپل ہے سی اسٹرکچر کی, ہیش انکلوڈ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ. یہ ہیش کسی پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے لکھا جاتا ہے. انکلوڈ ہم نے دیکھا تھا کہ انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہوتی ہے جو کسی ہیڈر فائلز کو یا لائبریری کو انکلوڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وائڈ مین یہ دوسرا پارٹ ہے, یعنی مین فنکشن ہے, اور یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا, یہ سارے کا سارا باڈی والا پارٹ ہے. یہاں پر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ باڈی ہے کسی بھی پروگرام کی. تھینک یو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل CS تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری نئی جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.